الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علیہ السلام کو جہاں دیگر امتوں کے مقابلے میں فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اپنا مقرب و محبوب بنانے کے لیے اپنا قرب خاص عطا کرنے کے لیے اس کو کچھ مخصوص ایام اور عبادت کی کچھ مخصوص راتیں عنایت فرمائی ہیں، تاکہ یہ امت ان راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور توبہ و استغفار کے ذریعے سے اللہ کے اس قرب خاص اور اللہ کے اس مقام خاص کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لے۔ اللہ کے اس قرب خاص کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ انہی مخصوص راتوں میں سے آج کی رات یعنی شب برات کی رات بھی ہے۔ یہ رات اتنی مبارک اور اتنی بابرکت رات ہے کہ آج سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے یہ رات کسی اور امت کو نہیں ملی۔ یہ صرف اسی امت کی خاصیت ہے، یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات اس امت کو عنایت فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت وہ ہے جو صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتی ہے اور اس کو ایک قیراط ملتا ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو ظہر سے لے کر کے عصر تک مزدوری کرتی ہے اور اس کو 2 قیراط ملتا ہے، اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے، اور ایک تیسری جماعت وہ ہے جو عصر سے لے کر کے مغرب تک مزدوری کرتی ہے اور اس کو 2 قیراط ملتے ہیں۔ اس تیسری جماعت کا جو وقت ہے، وقت کے لحاظ سے بھی اس کا وقت کم ہے، لیکن اس کی مزدوری ان دونوں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
یہ ارشاد فرمانے کے بعد، یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مثال یہود کی ہے اور دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال امت محمدیہ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو، یعنی اس امت کو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ دیگر امتوں کے مقابلے میں اس کی عمر بہت کم ہے، اس کا وقت بہت کم ہے، اس کو تھوڑی سی عمر ملی ہوئی ہے۔ کسی کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی اور زیادہ سے زیادہ 100 سال اور 120 سال کی عمر ملتی ہے۔ اس سے آگے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن گزشتہ امتوں کی جو عمریں ہوتی تھی، کسی کو 1000 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، کسی کو جو ہے 2000 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، کسی کو 15 سال کی عمر ملی ہوئی ہے۔ یعنی اس امت کی جو عمریں ہوتی تھی، ان کا جو وقت ہوتا تھا وہ اس امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی عطا فرمائی، مختصر سا وقت عطا فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے اجر و ثواب کو، اس کے اعمال خیر کے اجر و ثواب کو دوگنا کر دیا، تاکہ دوسری امتیں اس کا مقابلہ نہ کر سکے، دوسری امتیں اس کے مقابلے میں خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے۔ جیسے ہمارے نبی سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا، یعنی آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو سید الامم، یعنی تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ اور اس کو کچھ عبادت کے مخصوص ایام اور مخصوص راتیں عطا فرمائی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ یہ اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقدس اور بابرکت رات میں قرآن جیسی کتاب کو نازل فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، تمام امر محکم کے فیصلے اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو تجارت میں، کاروبار میں نفع ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کس کھیت سے کتنا غلہ اگے گا اور کس کھیت سے کاشتکار کو نفع ہوگا اور کس کھیت سے نقصان ہوگا، یہ تمام کے تمام فیصلے اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو صحت یابی ملے گی، کس کو تندرستی ملے گی، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کتنے بچے مریں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کو کتنا مال ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی، یہ تمام کے تمام فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، تمام امر محکم کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ یہ رات اتنی مقدس اور اتنی بابرکت رات ہے۔
اسی لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں خاص طور سے بندوں کو یہ چاہیے، لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، کہ اللہ میرے برے تقدیر کو، ہمارے برے تقدیر کو اچھی تقدیر میں تبدیل فرما دیجیے۔ اللہم بدل سوء تقدیرنا، کہ یا اللہ میرے برے تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدل دیجیے، کیونکہ اسی رات میں بندوں سے متعلق تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات حلوے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات جو ہے جلوے کی رات ہے۔ یہ رات بھاگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات جاگنے کی رات ہے۔ یہ رات پٹاخے پھوڑنے اور عیاشی کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں گزارنے کی رات ہے۔ شب برات، شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات یعنی برات والی رات، نجات والی رات۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات اس کے معنی آتے ہیں نجات کے، رہائی اور چھٹکارے کے۔ شب برات یعنی برات والی رات، نجات والی رات۔ اور اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم گنہگاروں کا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے جن کو اللہ بخشنے والے ہیں، جن کے لیے بخشش کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم گنہگاروں کو بھی ان کے فہرست میں شامل فرما لے۔ یہ اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں شب آئی، 15ویں تاریخ آئی، اور اس رات جناب نبی کریم علیہ السلام کی باری میرے یہاں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، اور آپ نے حسب معمول آرام کرنے کی غرض سے اپنے کپڑے اتارے، اور آپ بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک جناب نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنے کپڑے لباس مبارک کو زیب تن فرمایا اور آپ گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، میرے دل میں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اتنی بڑی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام میرا گھر چھوڑ کر کے کہیں کسی دوسرے سوکن کے ہاں تشریف تو نہیں لے جا رہے ہیں۔ عام طور پر عورتوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں بھی چپکے سے اپنے بستر سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔
اور میں بھی آپ کے پیچھے چلنے لگی، آپ کے پیچھے ہو گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین سرکار مدینہ فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، آپ کھڑے ہیں، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر رکھی ہے، اور آپ جنت البقیع میں آرام فرمائے ہوئے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اور تمام شہداء کے لیے آپ دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مجھے بڑی ندامت ہوئی، اور میں نے اپنے آپ کو بہت ملامت کیا۔ اور میں فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی اور بستر پر سو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزرا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں تشریف لے آیا، اور آپ نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ جب آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو حضرت عائشہ تیز چلنے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی۔ جیسے بعض مرتبہ جو ہے آدمی جب تیز چلتا ہے تو تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، وہ ہانپنے لگتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں ہانپ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے میری اس کیفیت کو دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا، اس کیفیت کو دیکھ کر کے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ساری باتیں بتا دی جاتی تھی۔ جب آپ کو معلوم ہو گئی یہ بات کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ خدا کی قسم ایسا نہیں، بلکہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے میرے محبوب، آج کی رات شب برات کی رات ہے، اور یہ رات اتنی مقدس اور اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی مبارک اور اتنی بابرکت رات ہے۔ بعض دوسری احادیث میں آیا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز لگانے والا، ندا لگانے والا، پکارنے والا یہ پکار کر کہتا ہے
حل من سائل، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، کوئی رحمت کی بھیک مانگنے والا، کوئی اللہ کی رحمت کو طلب کرنے والا؟ ہے کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی بیمار، کوئی قرضدار، کوئی مقروض، کہ آج کی رات میں اس کی تمنائیں پوری کی جائے، اس کو فراخی دے دیا جائے، اس کو مالدار بنا دیا جائے، اس کو تندرست کر دیا جائے؟ حل من سائل، ہے کوئی سائل سوال کرنے والا، اللہ کی رحمتوں کو مانگنے والا؟ اس رات میں اللہ کی رحمت خود بندوں کے دروازے پر جا کر کے دستک دیتی ہے۔ آج اللہ کی رحمت خود تمہارے پاس آ گئی ہے اور تم سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تمہارا کوئی سوال ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے، تو تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی قرض کی بوجھ میں دب کر کے گھٹ گھٹ کر کے جان گھٹ 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 کر کے زندگی گزارنے والا؟ ہے کوئی مقروض، کوئی قرضدار، کوئی اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی بزنس میں نفع لینے والا، کہ آج اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے؟ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانے والا، کہ اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، اللہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش فرما دے؟ اور غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک برابر یہ آواز، یہ ندا آتی رہتی ہے۔ حل من سائل، حل من مسترزق، حل من مستغفر، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے؟ یہ رات اتنی مقدس اور اتنی بابرکت رات ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اتنی مقدس اور اتنی بابرکت رات ہے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد فرما دیتے ہیں، لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا تم مجھے آج کی رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو کہ میں آج کی رات جا کر کے اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کو راضی اور خوش کر لوں؟ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی مغفرت اور ان کے لیے بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آج کی رات میں بھی بخشش اور مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا آدمی مشرک ہے، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے منتیں مانگنے والا، مزاروں پر جا کر کے بکرے ذبح کرنے والے، قربانیاں دینے والے،
مزاروں پر جا کر کے اولاد مانگنے والے، فریاد طلب کرنے والے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہی تو ہے۔ اولاد دینے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ شہید کو، نہ فقیر کو، کسی کو نہیں۔ منت صرف اللہ ہی کے نام پر مانگی جا سکتی ہے، منت صرف اللہ ہی کے نام پر مانی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پر ہم نے منت مانگ لی تو یہ شرک ہو گئی۔ تو پہلا فرمایا کہ آج کی رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اور دوسرا فرمایا کہ آج کی رات میں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، لوگوں کو خوشی کی حالت میں دیکھ کر کے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، دل ہی دل میں کڑھن رکھنے والا، جلنے والا، کسی آدمی کو چین و سکون میں دیکھا، راحت و آرام کی زندگی میں دیکھا تو اب دل ہی دل میں جو ہے اسے کڑھن پیدا ہو رہی ہے، دل ہی دل میں جل رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس کو یہ نعمت، اس کو یہ دولت کیوں مل گئی۔ کینہ رکھنے والا، بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر کے خوش ہو کہ کتنا اچھا انسان ہے، کہ اللہ نے اس کو جو ہے خوشی عطا کی، اس سے خوش ہونا چاہیے، اور جو نعمتیں نہیں ملی ہوئی اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ تو دوسرا آدمی فرما کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، آج کی رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا آدمی والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف دینے والا، والدین کو ستانے والا، آج کی رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ زنا کرنے والا، اب وہ خواہ مرد ہو یا عورتیں ہو، اس کی بھی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور اپنے تہبند کو، پجامے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، آج کی رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، آج کی رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش، اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہیں جو ہمیں شب برات میں کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم رات میں جاگ کر کے اللہ کی خوب عبادت کریں، اور کوئی خاص عبادت جو ہے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت قرآن و حدیث سے منقول نہیں ہے، بس جس کا بھی جو موقع ہو قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ و استغفار کرے، نوافل کو کثرت سے پڑھے، جس کا جو موقع ہو خوب کثرت سے اللہ کی عبادت کرے۔ اور دوسری چیز، اس رات میں قبرستان جانے کا بھی اہتمام بنائے، قبرستان میں جا کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اور تیسری چیز، اگلی صبح کا روزہ رکھے، یعنی دوسرے دن کا روزہ رکھے۔ اور ایک چوتھی چیز میں اس کے ساتھ اور ملا رہا ہوں کہ اس رات میں جن لوگوں کے لیے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ ان کی مغفرت اور ان کے لیے بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے، اگر یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اس طور پر کہ دل کے اندر یہ عزم ہو کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا،
اور زبان پر گریہ وزاری کے الفاظ ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو، اور جن گناہوں کو وہ کر رہا ہے فوراً ان گناہوں کو ترک کر دے۔ اگر ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بخشنے والی، وہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل ہے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ کانپنے لگا۔ اس نے فوراً شراب کی بوتل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا کر کے اپنی بغل میں دبا لیا، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے، آج تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے ساتھ درہ لے کر کے چلتے تھے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ اذان ہو گئی، نماز کو نہیں گئے، فوراً درے سے اس کی خبر لی جاتی تھی۔ تب وہ آدمی پریشان ہے، اس کی حالت خراب ہے کہ آج تو میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ اب وہ ہلکے ہلکے قدموں سے آگے آ رہا ہے اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آج تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قہر و غضب سے میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ اگر آج تو نے حضرت عمر کے قہر و غضب سے مجھے بچا لیا، حضرت عمر کے غصے سے مجھے بچا لیا، تو میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کا ہاتھ نہیں لگاؤں۔ وہ نوجوان ابھی اپنے دل میں یہ دعا ہی کر رہا تھا، اللہ سے فریاد ہی کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آ گئے اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ سرکے کی بوتل ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو ہی اس نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں سرکے کی بوتل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس شراب کی بوتل کو سرکے میں بدل دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو گناہوں کی حالت میں نہیں دیکھنے والا ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ آج کی رات میں وہ نہیں بخشے جائیں گے، اگر وہ لوگ بھی سچے دل سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا سنت